السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کی بچی یا آپ کا بچہ کارٹونز دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آج ہی اپنے بچوں کو ان کارٹونز سے دور کریں اور ان کارٹونز کے دیکھنے سے منع کریں، ورنہ یہ کارٹونز آپ کے بچے کو بد دین بنا دیں گے، بے دین بنا دیں گے اور کافر بنا دیں گے، دین کا دشمن بنا دیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا یہ کارٹون ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں حکم یہ ہے کہ مسلمان کے لیے شراب پینا حرام ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان شراب چاہے پیے یا نہ پیے لیکن وہ اس کو برا نہ سمجھتا ہو، شراب پینے کو گناہ نہ سمجھتا ہو، شراب پینے کو برا نہ جانتا ہو، تو چاہے وہ شراب پیتا ہو یا نہ پیتا ہو، صرف وہ یہ نہ کہے کہ میں شراب پینے کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ صرف دل میں بھی اپنے یہ خیال جما لے اور اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لے کہ شراب پینے میں کوئی برائی نہیں ہے، شراب پینا کوئی برا کام نہیں ہے، شراب پینا کوئی خراب کام نہیں ہے، تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں حکم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی غیر مسلم سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی کرتا ہے اور اس کے ساتھ رشتہ بناتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شراب کے تعلق سے یہ کہا کہ شراب پیے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر مسلم سے شادی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب شرابیوں کا آپ انٹرویو کریں گے تو جو مسلمان شراب پینے والے ہیں، سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن جب آپ کا ان کا انٹرویو جب آپ کریں گے تو آپ کو بہت سارے مسلمان شراب پینے والے جو ہیں ان میں اکثریت ایسی ملے گی جو شراب پینے کو برا کہنے والے ہوں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ ایسے مسلمان ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو شراب پیتے ہیں، لیکن جب ان سے اس بارے میں بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں غلطی کرتا ہوں، ہاں میں گناہ کرتا ہوں، ہاں میں برا کام کرتا ہوں، ہاں میں برا مسلمان ہوں۔ بعض مرتبہ تو رونے لگ جاتے ہیں، بعض مرتبہ تو درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس وبا سے نکال دے، اللہ مجھے اس برائی سے چھٹکارا دلا دے۔ لیکن جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں گے جو کسی غیر مسلم سے نکاح کا خواہش مند ہو، یا کسی غیر مسلم سے نکاح کر چکا ہو، یا اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتا ہو یا رہ رہا ہو، وہ کبھی بھی اس کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں، شرابی جو شراب پیتا ہے وہ یا تو پہلی مرتبہ اس کو کسی نے پلائی ہوتی ہے یا خود اس نے پی لی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے بعد وہ پیتا ہے تو وہ اپنی لت کی وجہ سے پیتا ہے، وہ نفس سے مجبور ہو کر پیتا ہے۔ اس کی جو شراب پینے کی وجہ سے اس کو ایک اندرونی کیفیت جو طاری ہوتی ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے، وہ اس کی کنڈیشن اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بار بار شراب کی طرف آئے۔ لیکن وہ شخص، وہ مرد یا عورت جو کسی غیر مسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا سمجھ کر یہ کرتا ہے۔ اب میری ان باتوں کے بعد ایک بات سمجھیں، میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ کارٹون جو ہے وہ آپ کے بچوں کو بد دین بنا رہے ہیں، یہ کارٹون جو ہے یہ آپ کے بچوں کو دین سے دور کرنے والے ہیں، یہ ان کو دائرہ اسلام سے نکال دینے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کارٹون کو پہلے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پر دیکھ لیں۔ وہ یہ کارٹون ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس میں دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے، اس میں دیکھیں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں لکھا ہوا جو ٹائٹل ہے اور آپ کے سامنے یہ جو تصویر ہے، یہ آپ کے بچوں کے لیے اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے بچوں میں یہ بات بٹھا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا چھوٹا سا بچہ جس کا ذہن خالی ہے، جس کا ذہن سادہ ہے، جب وہ اس چیز کو دیکھے گا، جب وہ اس چیز کو دیکھے گی، جب وہ اس کو روز انٹرٹین کریں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم سسرال میں جا کر رمضان کس طرح سیلیبریٹ کرتی ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ ایک مسلم لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتی ہے اور یہ نارمل بات ہے، یہ نارمل زندگی ہے، ایسا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے گی۔ اگر بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اور کتنا بڑا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے، اس کا یقیناً آپ کو اندازہ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں آگے کی بات نہیں کر رہا، یہ میں فیوچر کی بات نہیں کر رہا کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہونے لگا ہے اور آپ اس سے باخبر ہیں، آپ اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان بچیوں کے کیا حالات ہیں، انہوں نے کیا کیا کر رکھا ہے، اور مسلمان بچوں نے بھی، مسلمان نوجوانوں نے بھی کیا کیا کر رکھا ہے۔ تو یہ جو کارٹونز ہیں، اس طرح کے جو پروگرامز ہیں، یہ آپ کے بچوں کے ذہن میں ان کا برین واش کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جا رہی ہے کہ یہ نارمل زندگی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جب بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایک نارمل زندگی ہے، یہ ایک عام بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس دن اللہ کی پناہ بچہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کا وہ انکار کرنے والا بن جائے گا، قرآن کریم میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو ڈینائی کرنے والا بن جائے گا، اور کافر کہتے ہی کسی ہیں۔ آپ لغت اٹھائیں، آپ دیکھ لیں کافر کس کو کہتے ہیں، کافر کے معنی ڈینائر ہے۔
کافر کے معنی نہ ماننے والا، کافر کہتے اس کو جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کافر کہتے اس کو جس نے اللہ کے احکام کا انکار کیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو اس فتنے سے دور رکھیں۔ اگر آپ ان کو موبائل دیتے ہیں، ان کو وقت بھی دیں، ان کو ٹائم بھی دیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ جو چیز وہ بچے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ دیکھیں۔ اس میں جو چیزیں اچھی ہیں وہ آپ بچوں کو بتائیں، جو چیزیں خراب ہیں تو بچوں کو آپ روکیں، یہ چیز خراب ہے بیٹا، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں یہ برائی ہے، تو بچہ آپ کی زیر نگرانی رہ کر، آپ کی ماتحتی میں رہ کر، آپ کی نگرانی میں رہ کر بری چیزوں سے بچے گا اور صرف اچھی چیز دیکھے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، اس کے بعد آپ پرواہ نہیں کرتے کہ میرا بچہ کیا سرچ کر رہا ہے، میرے بچے کو کیا ویڈیو جو ہے ریکمینڈ ہو رہی ہیں، اور وہ بچہ کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ کن پلے لسٹ میں جا کر دیکھ رہا ہے، کیا ایڈز اس کے پاس آ رہے ہیں جن کے ذریعے سے وہ چینلز تک پہنچ رہا ہے اور یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، تو خدا کی پناہ بچہ ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کتنی مسلمان بہنیں اپنے ماں باپ کی، اپنے خاندان کی، اپنے معاشرے کی عزت کو داؤ پر لگا کر، اور پھر اس کے بعد جب تک ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ برائی ہے، بس پہلے تو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ کوئی نارمل زندگی ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے، اس کا مذہب الگ ہے، تو اس میں برائی کیا ہے کہ اگر یہ میرے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو سمجھ آتا ہے نا کہ اس میں برائی یہ ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ پھر ہاتھ نہیں آتا۔ ایسی سینکڑوں ویڈیو آپ کو یوٹیوب چینل پر، الگ الگ چینل پر، نیوز چینلز پر آپ کو مل جائیں گی، جس میں ایک مسلم لڑکی کے ساتھ جو برا برتاؤ ہوتا ہے، اگر وہ بچ جائے تو بعض مرتبہ تو مار دی جاتی ہیں، لیکن جب بچ جاتی ہے، آپ یہ بھی نیوز سنی ہے آپ نے، ابھی چند دن پہلے ایک نیوز ملی تھی جس میں جس کے ساتھ وہ گئی تھی اس بندے نے، اب اس کو ہم شوہر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کوئی جائز رشتہ تو تھا نہیں، جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی اس نے اس کو جان سے مار دیا اور کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر سے نمک الگ سے ڈال دیا تاکہ اس کی لاش جلدی سے گل سڑ کر ختم ہو جائے۔ اور یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو، تو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں زندگی بچ جاتی ہے، جہاں زندہ بچ جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کیا حالات ہوتے ہیں آپ نیوز پر جا کر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیں، ایک کہاوت ہے، بہت مشہور کہاوت ہے، وہ یہ کہ آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں کھاتا، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں کھاتا، یعنی انجانے میں اگر ہمارے کھانے میں کوئی کیڑا، کوئی مکھی، کوئی مچھر چلا جائے تو بھلے ہی ہم اس کو نگل سکتے ہیں، ہمارے نوالے کے ساتھ جا سکتا ہے، لیکن آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور ان کو اپنا ٹائم نہیں دیا اور ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا، ان کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو دینی تعلیم نہیں سکھائی، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں سکھائی، ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، ان کو قرآن کریم کا ترجمہ کسی عالم دین کی نگرانی میں رہ کر نہیں پڑھایا، ان کو دینی تعلیم کسی عالم دین کی نگرانی میں نہیں دی، تو میرے بھائی، میری بہنوں، وہی کہاوت ہمارے ساتھ پیش آئے گی، پھر وہی کہا جائے گا کہ ہم آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہے ہیں۔ ہمارا کھانا لگا ہوا ہے، ہمارا دسترخوان لگا ہوا ہے، اس پر کھانا سجا ہوا ہے اور اس میں مکھی آ کر گر رہی ہے، ہم اسے گرنے دے رہے ہیں، اور پھر خدا نہ کرے وہ جب ہمارے نوالے میں چلی جائے گی تو چاہے وہ نوالے میں انجانے میں جائے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جب مکھی کھانے کے اندر جا رہی ہے اور ہم اس کو روک نہیں رہے، اس کو روکنے کا انتظام نہیں کر رہے، اور جب وہ کھانے میں چلی جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ غلطی سے ہمارے نوالے میں جا سکتی ہیں۔ تو جیسے ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کیڑے مکوڑے آنے لگیں تو اگر ہمارے قریب لائٹ ہوتی ہے تو لائٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر مکھیاں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں تو فین چلا کر اور کھانے کی طرف فین کر کے، کولر وغیرہ لگا کر، ٹیبل فین لگا کر اس طرح کا انتظام کرتے ہیں کہ کھانے کے پاس یہ چیزیں نہ آئیں، اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اپنے بچوں کا انتظام کریں کہ ان کے پاس یہ جو مکھیاں ہیں، یہ جو وائرس ہیں، یہ جو کیڑے آ رہے ہیں جو ان کے ایمان کو کھانے کے لیے آ رہے ہیں، ان کیڑوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ جس دن یہ کیڑا آپ کے بچے کو لگ گیا جو آپ کے بچے کے ایمان کو کھانے والا ہے، اگر یہ لگ گیا تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، پھر ہمیں اس کے علاج میں وقت گزارنا پڑے گا۔ اگر علاج ہو گیا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کی نعمت ہے، اور اگر علاج نہ ہوا تو ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور خدا نہ کرے اس کی دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام امت مسلمہ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان تمام فتنوں سے جن فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بہنوں کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔